مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے، اور آج کی عبادت میں ہمارے ساتھ شریک ہیں تحلیم ولیم، لبنہ ٹونی ولیم۔ خداوند کا شکر ہو جو ہمیں روزانہ ایک نئی صبح، ایک نیا دن عطا کرتا ہے۔ آئیں ہم اپنی عبادت کا آغاز کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کے حضور دعا کریں، اور اس دعا میں ہماری رہنمائی میری مسز کریں گی۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے کہ تو نے ہمیں وقت دیا کہ ہم تیرے پاس آ سکیں، تیرے سندر قدموں میں بیٹھ سکیں، تیرے کلام کو سن سکیں، اور خدا نے اس سے 30 گنا، 60 گنا، 100 گنا پھل لانے کا باعث بن سکیں۔ اپنے کلام کو خدا ہمارے لیے موثر بنا تاکہ خدا ہم اپنی زندگیوں میں اس کو عمل میں لا سکیں۔ یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ آمین۔ آئیں ہم خداوند کی پرستش کریں، اور خداوند کی عبادت کرنے کے لیے ہم لوگ گائیں گے زبور 18، اس کا تیجا حصہ، اس کا پہلا وزن۔ آپے اوپروں ہاتھ ودا کے مینو رب بچاوے گا، آپے اوپروں ہاتھ ودا کے مینو رب بچاوے گا، اوہ ڈونگے پانی وچوں مینو کھیچ لے جاوے گا، آپے اوپروں ہاتھ ودا کے مینو رب بچاوے گا، او زور میرا ہے، میرا پیار ہے او دے نال، او زور میرا ہے، میرا پیار ہے او دے نال، آپے اوپروں ہاتھ ودا کے مینو رب بچاوے گا، میرے بھاری دوتی دشمن جنہ ویر ودایا ہے، اونا کولوں میرے رب نے مینو آپ چھڑایا ہے، او زور میرا ہے، میرا پیار ہے او دے نال، او زور میرا ہے، میرا پیار ہے او دے نال، آپے اوپروں ہاتھ ودا کے مینو رب بچاوے گا، او ڈونگے پانی وچوں مینو کھیچ لے جاوے گا، آپے اوپروں ہاتھ ودا کے مینو رب بچاوے گا۔ خداوند کا شکر ہو جس نے ہمیں احساس دلایا کہ وہی ہے جو اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں پکڑ سکتا ہے، ہمیں تھام سکتا ہے اور ہمیں سرفرازی دے سکتا ہے۔ آئیں ہم خداوند کے حضور اس کے کلام کی طرف متوجہ ہوں، اور خداوند کے کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے نوحہ کا صحیفہ، جسے ہم عرف عام میں یرمیہ کا نوحہ بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا باب اور اس کی 6 آیت کی تلاوت ہم خداوند کے کلام میں سے کریں گے۔ پہلی تلاوت ہم انگریزی میں سنیں گے اور پھر اس کی تلاوت اردو میں سنیں گے۔ انگریزی میں تلاوت کے لیے میں درخواست کروں گا اپنی بیٹی تحلیم سے کہ وہ اس کی تلاوت کریں۔ Lamentations chapter 2 verse 6. He has laid waste his dwelling like a garden. He has destroyed his place of meeting. The Lord has made Zion forget her appointed festival and her Sabbaths. Amen. اور اس نے اپنے مسکن کو یکلت تباہ کر دیا، گویا خیمہ باغ تھا، اور اپنے مجمع کے مقام کو برباد کر دیا۔ خداوند نے مقدس عیدوں اور سبتوں کو صہیون سے فراموش کر دیا، اور اپنے قہر کے جوش میں بادشاہ اور کاہنوں کو ذلیل کیا۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ خداوند لشکروں کے خدا، آسمان و زمین کے خالق و مالک، ہم تیرے حضور حاضر ہیں، ہماری مدد کر تاکہ تیرے کلام کو سمجھ سکیں، اور تیرے کلام کو سمجھ کر ہم خداوندہ اس قابل ہوں کہ تیرا کلام ہماری زندگی میں 30،
60 और 100 गुना फल का बायस हो। खुदा पाक रू तो हमारी मदद कर, रहनुमाई कर, अपने कलाम की समझ में हमें आगे बढ़ने का फजल दे। ये सब कुछ मसीह खुदावंद के नाम में मांगते हैं, आमीन। 2 खैमे हैं जिनका आपस में मुआजना कर रहा है यहाँ पर नबी यर्मिया, जिसे आंसुओं वाला नबी कहा जाता है। वो यहाँ 2 खैमों का जिक्र कर रहा है। पहला खैमा और उसने अपने मस्कन को यकलख्त तबाह कर दी। यानी कि पहला खैमा खैमा इज्तिमा, उसके बाद आप जानते हैं कि हैकल सुलेमानी बनी। उसके बाद उस हैकल सुलेमानी को बाबलियों ने एक तरह से तबाह कर दिया, उसका बहुत सारा हिस्सा जला दिया और बहुत उसे नुकसान पहुंचाया। उसका मुआवजना ये यहाँ पर कर रहा है खैमाए बाग से। बागों में आम तौर पर जो माली होते हैं अपने बैठने उठने के लिए आर्जी तौर पर एक झुकी कह लें या एक छोटा सा खैमा कह लें, वो बनाते हैं जिसमें आर्जी तौर पर रहते हैं और बाद में उसको तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। वो ये कह रहा है, और उसने अपने मस्कन को यकलख्त तबाह कर दिया। गोया खैमाए बाग था, हमारा ईमान था, हमारा एतमाद था, हमारा खुदा था, हमारा सब कुछ वो था, क्योंकि वहाँ पर उसकी हुजूरी आती थी, वहाँ पर उसका जलाल आता था, वहाँ से उसकी आवाज़ आती थी, वहाँ से वो अपने लोगों से कलाम किया करता था। लेकिन अब कलाम करने की जो जगह थी उसने खुद उसको ऐसा तबाह कर दिया जैसा कोई माली अपने लिए एक छोटा सा छप्पर बनाए और जब वहाँ से जाए तो वो उस सारे को ख़त्म कर दे। बिल्कुल खुदा ने इसी तरीके से उसे तबाह कर दिया। और आगे देखिए क्या लिखा है, और अपने मजमे के मकान को बर्बाद कर दिया। ये वो जगह थी जिसके बारे में खुदा ने बनी इसराइल को सिखाया था कि यहाँ तक आम लोगों ने आना है, यहाँ तक काहिनों ने आना है, और ये पाक तरीन मुकाम है। और इस पाक तरीन मुकाम में किसी काहिन ने भी नहीं आना, बल्कि सरदार काहिन ने आना, और वो भी साल में सिर्फ 1 मरतबा। और वो सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया खुदा ने खुद, क्योंकि खुदा की मर्ज़ी के बगैर ये मुमकिन नहीं था। खुदा जब तक बाबलियों को इजाज़त ना देता कि वो ये सब कुछ करें, वो ये कर नहीं सकते थे। क्योंकि हमने तारीख़ में देखा है कि कई दफ़ा लोग जो थे वो खुदावन की हजूरी में गए और किसी के माथे से कोड़ फूट निकला, किसी ने जब अहद के संदूक को छुआ तो वो मर गया। इस हकीकत को याद रखिए कि वो सारा जाहो जलाल, वो सारी अज़मत, वो सारी हशमत खुदा ने खुद ख़त्म कर दी। और देखें यहाँ आगे लिखा है, खुदावन ने मुक़द्दस ईदों और सब्बतों को सयून से फरामोश करा दिया। खुदा को ईदें बड़ी पसंद थी, क्योंकि वो याद दिलाती थी बनी इसराइल को कि फ़लाँ वक़्त में ये किया मैंने, फ़लाँ वक़्त में तुम्हारे लिए ये किया। खुदावन ने उन्हें सब्बत मनाने के लिए कहा जिसमें वो खुदावन के हजूर रेस्ट करते थे, खुदावन के हजूर वो इबादत करते थे, दुआएं पढ़ा करते थे। खुदा ने सब कुछ ख़त्म करा दिया। अब वो अपने इलाके से 500 किलोमीटर दूर, नाक में नकेल है, हाथों में हथकड़ियाँ हैं और पाँव में बेड़ियाँ हैं, और वो सब एक दूसरे के साथ बंधे हुए पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग, जिनमें दानियल है जो बाद में जाकर बाबल के जो ख़जाने थे उनका मुहाफ़िज़ बना। और आप जानते हैं कि ये करीम थे बनी इसराइल की, और कितनी बेकदरी, बदतमीज़ी और कितने बुरे तरीके से मुजरिमों की तरह उनको ले जाया गया। क्या इज़्ज़त रही होगी। उनको ज़िच कर रहे थे ताकि उनको एहसास हो कि अब वो कैदी हैं। और आप ये देखें ये सब कुछ क्यों हुआ, और अपने कहर के जोश में बादशाह और काहिन को जलील कर दिया। ये वो लोग थे जिनको खुदा ने चुना था, जो खुदा के ममसू होते थे, जिनको खुदा मसा करता था, जिनको खुदा का रूह मसा किया करता था। क्योंकि जब तेल उंडेला करते थे पुराने अहदनामे में, तो वो खुदा के रूह की अलामत थे कि खुदा का रूह उस तेल के वसीले से उन पर नाजुल होता है और उनको छूता है। और उन लोगों को खुदा ने यहाँ पर जलील किया, उन्हें एहसास दिलाया कि किधर जा रहे हो, क्या तुम्हारी ज़िंदगी है, क्या तुम्हारा मुस्तकबिल है, क्या तुम्हें मैंने करने के लिए पैदा किया था, क्या तुम्हें करने के लिए मैंने भेजा था, और तुम क्या कर रहे हो। आपस के झगड़े, नफ़रतें, एक सल्तनत जिसे खुदा ने कायम किया था टुकड़े टुकड़े हो गई। 10 कबाइल कहाँ चले गए किसी को पता नहीं।
2 قبائل جو تھے وہ بابل کی اسیری میں چلے گئے ہیں، لامیوں کا قبیلہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں. اس لیے یہ بات یاد رکھیں، کبھی کبھی ان 2 قبائل کو لوگ 2.5 قبیلے بھی کہتے ہیں، کیونکہ لاوی کے قبیلے کو گنا نہیں جاتا تھا. اور یہاں پر دیکھیں وہ سب کے سب قیدی ہو چکے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ خدا کا اتنا غصہ، اتنا قہر، اتنا جو خداوند ان کے اوپر اپنے ظلم کو، اپنے غضب کو ظاہر کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے خداوند کے کلام سے روگردانی، خداوند کے کلام کو نہ سننا، نہ ماننا، نہ پڑھنا. آج ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے تو ہماری حالت بھی ایسی ہی. کئی مرتبہ خدا کے خدام کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کئی دفعہ احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کو خداوند کے کلام کو پڑھنے میں انٹرسٹ نہیں، لوگ خداوند کے کلام کو سننا نہیں چاہتے. اور گھروں میں بائبلیں تو ہیں، پرانے زمانے میں لوگوں کے گھروں میں بائبلیں نہیں تھی ہوتی، کیونکہ لوگ بائبلیں خریدنے کی حیثیت نہیں تھے رکھتے. آج بائبلیں تو ہیں لیکن ان کو پڑھنے والے نہیں رہے. اور یہاں پر وہ لوگ تھے جن کے گناہ، جن کی بدیوں کی وجہ سے خدا نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. انہیں 70 سال اسیری میں رہنا پڑا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ نے ضرور خداوند کے کلام میں سے پڑھا ہوگا. دعا کریں کہ ہماری نسلوں کی یہ حالت خدا نہ کر دے، ورنہ جو حالت آج پاکستان میں ہم نے کر دی اپنی نسلوں کی، نہ خاندان خداوند کے حضور بیٹھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. پہلے مذبے ہوتے تھے گھروں میں جہاں دری بچھا کے پورے خاندان والے بیٹھ کے دعائیں کیا کرتے تھے، بائبل پڑھا کرتے تھے. آج وہ مذبے کہاں ہیں؟ آج دعا کرنے کا وقت کہاں ہے؟ کلام پڑھنے کا وقت کہاں ہے؟ ہر کوئی مصروف. آئیں اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالیں، یہ نہ ہو کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی قوم کو اپنے برابر سمجھتے نہیں، اور آپ دیکھیں خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا. خدا نہ کرے کہ یہ ایسا کچھ ہماری قوم، ہماری نسل، ہماری اولاد، ہمارے گھرانوں کے ساتھ بھی کبھی واقع ہو. خدا کرے کہ ہم اس کے ہاتھ کے نیچے ہمیشہ اس کی تابعداری میں چلتے رہیں، محفوظ رہیں اور اس کی عبادت کرتے رہیں. آمین. آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور دعا. خداوند تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں احساس دلائے کہ جب تیری تابعداری، وفاداری، تیری محبت، تیرے کلام کے اوپر چلنا، یہ سب چیزیں لوگوں میں سے ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر تو ان کی زندگی میں سے اپنی برکتوں کو اٹھا لیتا ہے، تو اپنی قدرت کو ان کی زندگی سے اٹھا لیتا ہے، تو اپنی محافظت کو ان کی زندگی سے اٹھا لیتا ہے. اور وہ جگہیں جہاں پر جانے والے کانپتے تھے، لرزتے تھے، اور وہ اس قابل نہیں تھے سمجھتے کہ وہ وہاں جا سکیں، وہاں وہ جو تجھے جانتے نہیں تھے وہ چلے گئے، کیونکہ تو نے وہاں پر سے اپنا جلال اٹھا لیا. خداوند آج میں اپنی قوم پہ، اپنے گھرانے پہ، اپنے لوگوں پہ، اپنی بیٹی پہ، اپنے بیٹے پہ، اور اپنے پورے خداوند یوٹیوب کے گھرانے پہ تیری برکت چاہتا ہوں. خداوند ہمارے حالات بنی اسرائیل کی اس حالت سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں. اس وقت تو ہمیں سنبھال اور بخش دے کہ آج کلام تو ہے، کلام پڑھنے والے نہیں. آج عبادت کرنے کے لیے ماحول ہیں، جگہ ہے، چرچز ہیں، بہت بڑے بڑے عبادتی پروگرام ہیں، لیکن ان میں دل سے عبادت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. خدا ہمیں فضل دے کہ ہم اپنی اس بے راہ روی پہ نظر کریں اور تجھ سے وفادار ہو کر چل سکیں، اور تیری محبت میں اور زیادہ گہرے اور مضبوط ہو سکیں. مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں. آمین.